رسول الله سلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرجانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے نہایت آج ہی کا دن، یہ آج ہی کی گھڑیاں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اوقات میں سے ہیں۔ دوستو، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات انور ہے
اللہ اور فرشتے اور جنگل و بیابان کے جانور بھی آپ سے پیار کرنے والے ہیں۔ بالخصوص حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اقدس بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کے فضائل میں کئی احادیث مبارکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان فیض سے بلکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی فیور، جن کی مدد جبریل امین علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کشتی لڑ رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ مولا علی بھی موجود تھے۔ دونوں بھائی آپس میں کشتی لڑ رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کشتی کا طریقہ اور گرفت بغیر حضرت امام حسن کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ایسے پکڑو، ایسے پکڑو، ایسے پکڑو۔ بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ وہاں موجود تھی، فرمایا ابا جان آپ تو حسن مجتبیٰ کی فیور کر رہے ہیں، آپ ان کو طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی میں تو حسن کو سمجھا رہا ہوں مگر جبریل امین حسین کو سمجھا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسنین کا مقام کیا ہے، حسنین کی عظمت کیا ہے۔ مگر میرے دوستو، رضائے الہی کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی مجبور تھے۔ تو عائشہ حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سبھی درجۂ راضی تھے اور آپ کے امتحان میں کامیابی کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ دوستو، جب کوفیوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، یا آپ کسی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو اللہ کے حضور قیامت کے دن ہم آپ کی گرفت کریں گے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو تقوی دار تھے، خوف خدا رکھتے تھے، دین کی سمجھ رکھی اور سمجھداری سمجھ کر کے نہیں جاؤں گا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ مگر کیا وہی کوفی جو خطوط بھیجنے والے، منتیں کرنے والے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر بیٹھے اور یزید پلیت
نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ امام عالی مقام پریشان ہو گئے کہ کوئی جرم نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی مقام نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ان کوفیوں کو خطبہ فرمایا، بھائی تم لوگوں نے خطوط لکھے اور میں تمہارے اور خطوط کے جواب میں حاضر ہوا ہوں تاکہ کل تم قیامت کے دن میری گرفت نہ رکھو۔ تم یہی کہہ رہے تھے اگر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو قیامت کے دن پوچھیں گے، مگر آج تم لوگوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب سمجھ جاؤ، خدا سے ڈرو، تمہیں قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ میں بے قصور ہوں، یا میں تم سے قتل کرنے نہیں آ رہا، نہ میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں۔ مطالبہ تھا اور کچھ نہیں ہے، یزید کے بیعت کریں۔ ابن زیاد بار بار شبن دلجوش کو بار بار یہ پیغام بھیج رہا ہے، تو آپ جو امام صاحب کو طول دے رہے ہو طول نہیں دو، ورنہ تجھے ٹرمینل کر دیں گے، آگے بھیج دیں گے کہ دوسرے کا ٹرانسفر کر دیں گے۔ لہذا امام حسین سے کچہریاں نہیں کرو، ان سے باتیں گفتگو نہیں کرو، سیدھی بات کرو کہ بیعت کرو۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ٹھوس جواب دے دیا کہ میں اس عزیز فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اس لیے وہ فاسق و فاجر ہے، حلال و حرام میں اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور اللہ اور رسول کے حدود کو سے پس پامال کر دیا ہے۔ میں یہ ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ میری شان عظمت نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ بہرحال امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان کو اپنی خطبات اور اپنے یاد دہانی کرا رہے، اور ان کو اپنی پہچان کرا رہے کہ شاید یہ سمجھ جائیں، نہیں تو قیامت کے دن تم میرے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ دوستو، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ تو آپ نے رات بھی سنے، علماء سے سنے ہوں گے، خطبات سے سنے ہوں گے، کیونکہ یہ جو مہینہ ایسا ہے کہ گلی کوچوں میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سوانح حیات بتائی جاتی ہے، پورے 10 دن کے پروگرام بنتے ہیں۔ مقصد کہنے کا کہ 10ویں رات ہے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی انہیں تبلیغ کر رہے ہیں، پھر بھی تقریر سنا رہے ہیں ان کو، مگر وہ تقریر کا اثر ان پہ نہیں ہوتا۔ ان کے اوپر دباؤ تھا یزید کا تو بیعت لو، مگر امام نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے آپ کو سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، بھلی اپنے رشتے دار شہید ہو جائیں گے مگر میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دوں گا، نہ میں بیعت کروں گا۔ کیوں کہ بیعت میں زبان سے کروں گا، منہ سے کروں گا، اور یہ میرا وہ منہ ہے جو وہ زبان ہے جس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیار سے چوسا کرتے تھے، اور یہ منہ دیکھ کر حضور چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ جنت کے پھول ہیں، دنیا کے پھول ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ اس ہاتھ کے شریعت مطالعہ پہ ہم پابند ہیں، لہٰذا ہم یزید و پلید کی کوئی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ کام سارے شریعت کے خلاف ہیں اور شریعت محمدی علیہ السلام کے بالکل برعکس ہیں، اور لہٰذا وہ بیعت کرنے کے قابل نہیں ہیں، میں ان کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ٹھوس جواب دے دیے، اوپر سے یزید نے بڑے جوش میں اور بڑے بڑے آرڈر طے کیے کہ ان کو بس اور کچھ نہ کہیں، یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر بیعت کر لیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پہلی تقریر کے اندر آپ کو 3 سوال کیے، کہنے لگے یا تو مجھے براہ راست یزید سے ملنے دو کہ میں ان کو خود ملاقات کروں، یا پھر آزاد چھوڑو۔
یا مجھے پھر مدینہ واپس جانے دو، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ جو خون کے درکار تھی، آپ کے خون کے در پہ تھے، آپ نے اپنے دوستوں اپنے جان نثاروں سے فرمایا کہ سنو، رات کے اندھیرے میں فرمایا کہ میں تمہیں خوشی خوشی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ صرف میرے خون کے در پہ ہیں اور پیاسے ہیں، لہذا میں تمہیں خوشی سے اجازت دے دیتا ہوں، تم اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ تاکہ تمہاری جانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مگر ان بزرگوں نے اور ان جوانوں نے ان جان نثاروں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، شہید ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 72 جانیں شہید ہو گئی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا تم لوگوں نے 72 جانیں میری شہید ہونے کی ہیں، لہذا ان کا بدلہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینا پڑے گا۔ اب مجھے جانے دو، میں واپس چلا جاؤں، لہذا میرے ساتھ زیادتی نہیں کرو، ظلم نہیں کرو، لہذا میں مظلوم ہوں اور تم میرے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا۔ مگر یزیدیوں نے نہیں مانا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شخص ایک آتا ہے یزیدی گھوڑا دوڑا کر، اس وقت حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس آگ جل رہی تھی۔ اس نے آ کر امام صاحب سے فرمایا کہ آپ نے ابھی سے جہنم کی آگ جلائے رکھی ہے۔ یہ جملہ امام صاحب کو بڑا تکلیف دہ ملا، آپ نے برداشت نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اسی کو اسی آگ میں جہنم واصل فرما دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ دعا قبول ہوئی اور وہ گھوڑا بھاگا، کسی سوراخ میں جا کر اس کا پاؤں الجھا تو یہ جھٹکے میں نیچے گرا تو اس کا پاؤں اس کے ارکان میں الجھ گیا اور وہ دوڑا دوڑا کر اس کو اسی آگ میں جا کر اس کو وہاں جل کر راکھ ہو گیا۔ دوستو، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یا آپ کا خاندان، رات آپ نے سماعت فرمایا کہ مباہلہ کے دوران اور یا پھر جب امام حسین عالی مقام کو سال یہودی گھر لے گیا، اس وقت جو آپ نے فرمایا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، ان یہود و نصارے نے بھی اس بات کو منظور کیا، قبول کیا کہ یہود و نصارہ ڈر گئے، اب مباہلہ ختم کر دیا اور سالے میں امام حسین کو واپس کر دیا، معافیا مانگی، آخر وہ مسلمان ہو گیا، خود نہیں بلکہ اپنے ساتھ 70 نفس اور لے کر اور مسلمان ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا آپ کا پورا خاندان مستجاب الدعوات ہے۔ دوستو، امام عالی مقام بار بار انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ مجھے پہچانو، میں وہ حسین ہوں، نواز رسول ہوں، علی کا بیٹا ہوں، خاتم جنت کا صاحبزادہ گوشے گزر ہوں۔ مگر وہ سن نہیں رہے تھے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے غداری کی ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور یہاں آ کر آپ لوگوں نے غداری کر دی ہے، بغاوت کر دی ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں بڑا سخت عذاب اور جواب دینا پڑے گا۔ دوستو، اسی دوران مسلم بن اوزجہ اس شخص کو تیر مارنا چاہا منہ پر، جو جملہ اس نے کہا امام صاحب کو پسند نہیں آیا، دکھ ہوا، مگر امام صاحب نے منع کر دیا کہ میری طرف سے کوئی بھی پہل نہ کرے، میری طرف سے کوئی پہل نہ کرے، خاموش رہو۔ دوستو، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ اس 10ویں رات جمعے کا دن، یہ آج کی جو گھڑیاں ہیں، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نا 10 محرم کو جمعے کے دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوستو، جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ہمارے دلوں پہ کیا اثر ہوا ہے؟
सेम आज जुम्मा है, ये करबला का दिन है और ये 10 तारीख है, मुहर्रम का महीना है। हमारे दिलों पर कौन सा असर होता है? मगर क्या हमारे दिल इतने स्याह हो चुके हैं कि हमें ऐसी बातें असर नहीं करती। मगर दोस्तों, इसलिए कि हमने आल बैत अतहार के नक्श कदम को छोड़ दिया है, कुरान करीम के हुक्म अहकामात को छोड़ दिया है, इसलिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़ते जा रहा हूँ, एक आल बैत छोड़ते जा रहा हूँ और दूसरा कुरान करीम को छोड़ते जा रहा हूँ। तुम उन दोनों की इत्तिबा करो और ये याद रखो कि मेरी आल बैत कश्ती नूह की मिसाल है कि जो लोग कश्ती नूह के अंदर दाखिल हो गए, सवार हो गए, वो बच गए। यूँ समझें कि मेरी आल बैत कश्ती नूह है, जो उनकी साइड पे आ गए, जो उनसे मोहब्बत करेंगे, जो उनसे मवद्दत करेंगे और उनकी हिमायत करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कश्ती नूह की तरह क़यामत के दिन जन्नत में अता फरमाएगा। मगर दोस्तों, और ये भी इरशाद फरमाया कि मेरी आल बैत की शान ये है कि दुनिया की बका आल बैत से मोहब्बत से है। जिस तरह दुनिया की बका आसमान और सितारों से है और चांद और सूरज की रोशनी है, मगर क्या पूरी इंसानियत के बका हसनैन करीमैन की मोहब्बत है। आप इनसे प्यार और मोहब्बत करो तो तुम दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, आप यही कोशिश कर रहे थे कि जंग न हो, तो आप कोशिश कर रहे थे कि कत्ल और गारत खून न हो, मगर चूंकि यजीदी आपके खून के दर पे थे, उनकी आंखें सर पे आ गई थी, कोई चीज मानने को तैयार न थे। एक यजीदी आता है, कहने लगा कि देखो हुसैन, ये दरिया फुरात कैसे चाटे मारे समंदर है और कैसी मौजू से बह रहा है। याद रख, हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि जानवरों को पानी पिलाएंगे, परिंदे यहाँ पानी पिएंगे, दरिंदे पानी पिएंगे, मगर आपको यहाँ पानी पीने नहीं देंगे। एक रिवायत में आता भी है कि इमाम हुसैन आली मकाम घोड़ा दौड़ाकर सबको चीर कर दरिया नील पर पहुंच गए और चुल्लू पानी का उठाया भी। यजीदी परेशान हो गए, अगर ये एक घूंट पा लिया तो हमारे, और क्योंकि इस वक्त आप 70 लोगों को कत्ल कर चुके थे और यजीदियों को वास्ते जन्म कर चुके थे जो भूखे और प्यासे थे। अगर ये पानी का एक घूंट पी लिया तो हमारा अशर खराब हो जाएगा। लिहाजा यजीदियों ने बड़ी कोशिश की, मगर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु वो चुल्लू जो पानी का उठाया हुआ था वापस फेंक दिया उसके अंदर, इसलिए वह कासिम की शहादत हो चुकी थी, अली असगर की शहादत हो चुकी थी। देश तो भूखे प्यासे की सूरत में आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने वो चुल्लू आपने पानी के अंदर फेंक दिया, दरिया के अंदर। आप फिर वापस हुए, अपनी तलवार से फिर यजीदियों पर हमला कर दिया और कई यजीदियों को वासिल जहन्नम किया। लिहाजा यजीदी परेशान थे कि भूखे प्यासे इतनी बड़ी बहादुरी की बात कर रहे हैं और कत्ल कर हमारा कोई जवान उनके सामने करीब नहीं जाता। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब उसने ये बात कही तो ये बड़ी बात इमाम हुसैन को मुश्किल लगी और आपने दुआ फरमाई, अल्लाह आतिश सन, मौला इनको प्यासा ही मार दे। तो आज आपकी दुआ करनी थी और बात वही हो गई। उनका घोड़ा भागता है, वो गिर जाता है, घोड़े को पकड़ने के लिए पीछे जाता है और ऐसी बेअबान जंगल में चला जाता है। उसको प्यास तंग कर देती है, मगर अल आतश कहते वो मर जाता है, उनको पानी भी नसीब नहीं होता। एक मौरख ने लिखा, उनको पानी मुंह में डाला जा रहा है मगर वो पानी उसके मुंह में अंदर नहीं जाता। इसलिए कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये दुआ थी, मौला जी को प्यासा ही मार दे। दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला कितने मुस्तजाब दावत थे। बहरहाल इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला तीसरी चौथी तकरीर भी कहा, फरमाया कि पहचान जाओ, मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, मुझे पहचान जाओ।
مگر ساری نشانیاں بتا دی، اپنا مقام بتایا، حضور علیہ السلام کے نسبت سے باتیں کرنے لگے۔ ایک یزیدی سامنے آیا، کہنے لگا کہ تجھے رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ دوستو یہ جملہ بڑا خطرناک تھا۔ آپ اولاد مصطفیٰ ہیں، اولاد رسول ہیں، آپ نے فرمایا لوگ اپنے ماں باپ کے یعنی ولدیت سے مشہور ہوتے ہیں، یہ میرے صاحبزادے میرے نام سے مشہور ہو جائیں گے، میرے بیٹے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ بڑی نسبت کی بات تھی۔ جب آپ وہ نسبت یاد دلا رہے تھے کہ مولا علی کا خاندان بتا رہے تھے، کہیں ادھر فاطمہ کا اشارہ کر رہے تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بتا رہے تھے، مگر کوئی ایک یزیدی آیا، اس نے کہا کہ تجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کیا نسبت ہے؟ یعنی یزیدیوں کا اتنا دماغ خراب ہو چکا تھا، اتنے ممکن ہو چکے تھے، ان کے دشمن ہو چکے تھے کہ آپ کی نسبت رسول ہی بھول گئے۔ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کس طرح سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے۔ پہلے انہوں نے خطوط لکھے، آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم کسی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھیں گے۔ لہذا جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ سرحد پر پہنچے تو سارے منکر ہو گئے، ان کی آنکھیں اوپر ہو گئی، یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم کی قرابت اور مصطفیٰ کریم کی نسبت کے ہی منکر ہو گئے۔ کہنے لگے تجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیا نسبت ہے؟ بڑا دکھ زدہ جملہ تھا۔ دوستو یہ بات جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنی، بڑے غمزدہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یعنی یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ جو مجھے بلایا، میری بیعت کا اقرار کیا، ابھی یہ منکر ہو گئے ہیں اور یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ میرے اہل بیت ہونے اور نسبت رسول ہونے کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی کہ مولا اس کو بھی واصل جہنم کر دے۔ بس آپ نے دعا فرمائی اور اس کو پیٹ میں بل پڑا، باہر جا کر جنگل میں گیا، وہاں جا کر حاجت روائی کے لیے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو وہیں سے کوئی ایسا بچھو کالا نکلا جس نے اسے دھس لیا اور اسی گندگی میں آلودہ پر مر گیا۔ یہ ہے ان دشمنان آل بیت کی سزا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دی، تکلیفیں دی، اور آپ تاریخ میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ آپ کے آل بیت اطہار کے پردہ نشینی ختم کر دی اور ان کو بازاروں میں گھمایا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت دی، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی اسی جمعے کے ٹائم سجدے میں جمعے کی نماز کا سجدہ کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر آپ کے سروں کو، سارے شہیدوں کے سروں کو باندھ دیا گیا، ہر ایک کو الگ الگ سے، کسی کو 25، کسی کو 26، کسی کو 30، کسی کو 15، کسی کو 10، کسی کو 4 دیے، یا اس طرح سے کرتے کرتے سارے یعنی شہیدوں کے جو ہے وہ سر باندھ دیے۔ مگر میرے دوستو رب کریم جل جلالہ نے قرآن کریم میں حسنین کریمین اور دیگر شہداء کرام، بلکہ وہ جو صبر تلقین کی کرتے رہے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت والی رات بھی حسنین اپنے گھر خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر تبلیغ فرمائی کہ اب آج رات میں شہادت کا ٹائم ہے، لہذا میرے شہید ہونے پر رونا نہیں، چلانا نہیں، چیخنا نہیں، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، حضور کے اسوہ حسنہ پہ رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا الجاہلیہ۔ لہذا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اس کے اندر ایک الفاظ کی تولل فرما گیا ہے۔ اس طرح سے حدیث کا مطلب وہی ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اپنی آل بیت کو تبلیغ فرمائی کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسی ہیں، مجھے شہید ہونا ہے، مجھے شہید کریں گے، واپس ہونے نہیں دیں گے، لہذا صبر و تحمل سے رہنا،
चीख पुकार नहीं करना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर कोई चीख पुकार करेगा, अपने गिरेबान फाड़ेगा, बाल नोचेगा, चेहरे पे तमाचे मारेगा, तो वो हम में से नहीं, हम उससे लाताल्लुक हो जाएंगे। लिहाजा हम आल बैत सब और तामुल से काम। दोस्तों, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है। मैं काफ़ी बातें छोड़ दी रास्ते में, क्योंकि तवील वाक़या है, ये 1 घंटे 1 घंटे नहीं, या रातों की ज़रूरत है। आपने सुना उलमा इकराम हर रात को खिताबात 2-2 घंटे 3-3 घंटे खिताब करते हैं, मगर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल और इमाम आली मकाम की ये तारीख़ ख़त्म होने वाली नहीं है, ये क़यामत तक होती रहेगी। और आपको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अलैहिस्सलाम के नाम से पुकारा जाएगा, और यजीद पलीद को यजीद मलऊन के नाम से, लानती के नाम से याद किया जाएगा। मगर मेरे दोस्तों, याद रखो, आज इस दौर के अंदर एक ऐसा टोला भी है मौलवियों का, जो हदीस के कहते हैं हम ठेकेदार हैं, जो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहते हैं और यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। होश रखो, आप उनके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हो, जवाब क्या देते हैं कि बस नमाज ही पढ़नी है ना। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर किसी के बाप से मेरी दुश्मनी हो जाए, तो क्या आप मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? अपने ज़मीर पे हाथ रखो, दिल और गिरेबान को झांक कर देखो। इमाम आली मकाम की मोहब्बत ईमान है, जो आपसे मोहब्बत नहीं रखता वो काफिर है। और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत वाजिब करार दी गई है अहल बैत अतहार की कुरान करीम में। ये बात गवाही से लिखी गई है। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींच दिया है कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं मांगता तुमसे, और ये है कि सिर्फ मेरी अहल बैत से मोहब्बत करो, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। ये कुरान है, हदीस नहीं है कि मौलवी कहते हैं कि ज़ईफ़ है। लिहाजा इसके नीचे उलमा मुहद्दिसीन ने फरमाया कि अहल बैत की मोहब्बत वाजिब है, और अगर कोई अहल बैत की मोहब्बत का इकरार नहीं करता वो इस्लाम से खारिज है। पर कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, अगर वो अहल बैत से प्यार करता है वो जन्नत में जाएगा। नहीं तो कितना भी आबिद क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती मुहद्दिस क्यों ना हो, अगर वो अहल बैत का दुश्मन है, अहल बैत से बुग़्ज़ रखता है, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत की बू हराम फरमा देता है। हदीस मुबारक है। मेरे दोस्तों, होश रखो, सिर्फ मौलवी को नहीं देखो तो बड़ी पगड़ बंधा हुआ है, लंबा जुब्बा पहना हुआ है, यार शरीयत मुफ्ती भी है, हाफिज भी है, आलिम भी है। अरे इमाम आली मकाम को शहीद करने वाले कौन थे? वो भी नमाजी थे, वो भी मुफ्ती थे, वो भी हाफिज कुरान थे। मुझे बताओ, इमाम आली मकाम उनके पीछे नमाजें क्यों नहीं पढ़ी? वो भी तो पढ़ने वाले थे, सारे यजीद की फेवर में थे। इराक में नबी भी थे, नबी की सहाबी भी थे, हुजूर के सहाबी की औलाद भी कुछ उनके साथ शामिल थी। मगर मेरे दोस्तों, नाम इराक क्यों का है? इराक वाले इतने बेबुनियाद रहे, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचानने से इनकार कर दिया। और वो इस बात को भुगतेंगे कि जो अल्लाह के नबी का इनकार करते हैं, नबी की मोहब्बत का इनकार करते हैं, अहल बैत अतहार हसनैन करीमैन की मोहब्बत की तकाज़ा का इनकार कर देते हैं, वो यकीनन वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मरहत है। शहीद का मकाम क्या है? जब शहीद होता है तो उसको अल्लाह का दीदार होता है। पिछले जुम्मे पर मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। और जब उनका खून जमीन पे गिरता है तो एक कतरे के एवज़ अल्लाह ताला 70,000 गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। यानी हसनैन का शहीद होना भी हमारे लिए बाइस रहमत है। उनके खून के सदक़े से हमारी बख्शिश हो रही है। हालांकि उन्होंने कुर्बानियाँ दी, नाना के दीन पर कुर्बानी दी है। अगर वो कुर्बानी न देते तो शायद पता नहीं हम किस दर्जे पर बैठे होते। मगर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला का ये फैज़ है, आपकी शहादत की बरकत है कि आज दुनिया भर में हर मुसलमान मुहर्रम शरीफ के अंदर एहतमाम के साथ हसनैन करीमैन का जिक्र करते हैं और हसनैन को याद करते हैं, मेहनत करते रात भर
से लंगर तैयार करते हैं और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला के खुशी में, वो खुश करने में, उनको राजी करने में अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की दुआओं को कबूल करता है हसनैन की शहादत की बरकत से। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि मौलवियों को न देखें, बड़ी पदरों को नहीं देखें, या बड़े जुब्बों को नहीं देखो, मुफ्ती को नहीं देखो ये मुहद्दिस है मुफ्ती है, लिहाजा देखो उनके दिल में हसनैन के प्यार है कि या नहीं। ये देखो, जो बरसरे आम कहें कि इमाम हुसैन का शरबत पेशाब की तरह हराम है, आप जमीन पे अपन दिल पे हाथ रखो। हम तो कहते हैं इमाम हुसैन का शरबत करना इबादत है और घूंट घूंट पर सवाब मिलता है। हम इमाम आली मकाम के शरबत और न्याज को तकसीम करते हैं, लोग पीते हैं और इस पीने से हसनैन को सुकून मिलता है। उनको जब सुकून मिलता है अल्लाह राजी होता है, हमारी मग़फ़िरत फरमा देता है। ये क्या तुम्हारा शरबत है, मगर ये अकीदत है, ये मोहब्बत है। हसनैन से दुआ रखे, हसनैन को नगर बांटे, हसनैन को इशारा सवाब करे, रोजे रखे और इसके अलावा और खत्म कुरान पढ़ते रहे, उनको सही सारा सवाब करते रहे। जब क़यामत का दिन होगा इन्हीं हसनैन की शफाअत में नसीब हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने ज़मीर को झंझोड़ कर देखो, तो हम किसी के पीछे जा रहे हो, किस सिमत जा रहे हो। ऐसे लोगों से बेहतर जब अपनी नमाज पढ़ें, जाकर घर में नमाज पढ़ें। ये तो मस्जिद दरार में कई बार कुरान से साबित किया है कि जिस मस्जिद में नबी की गिला होती हो, जिस मस्जिद में आल-बैत की गिला होती हो, वो मस्जिद नहीं, मस्जिद दरार है। लिहाजा कुरान करीम को पढ़ो। जब अल्लाह ने उसको मस्जिद दरार करार दिया, मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया कि इसको आग लगा दो। मस्जिद को आग लगाई गई। क्यों? नबी की मुखालफत में। बनी नबी की मुखालफत कर रहे थे, नबी के सहाबा को कत्ल की साजिश बनाई, नबी को शहीद करने की साजिश बनाई। इसलिए अल्लाह ने उस मस्जिद को मस्जिद नहीं कहा कि जिस मस्जिद में नबी की गिला की जाए, जिस मस्जिद में नबी के खिलाफ कहा जाए, जिस नबी में सहाबा के खिलाफ बका जाए, जिस मस्जिद में आल-बैत अतहार के खिलाफ कुछ बकवास की जाए। लिहाजा उसको अल्लाह ने मस्जिद नहीं कहा है, बल्कि दरार फरमाकर ऐलान कर दिया कि नहीं नहीं, ये मस्जिद दरार है, ये कोई नमाज जायज नहीं है। जब ये जवाब निकला तो मुस्तफा करीम ने साहब ने फरमाया इसको आग लगा दो। उसको आग लगाई गई। आपको पता है कि मस्जिद का तकद्दुस कितना है, मस्जिद का एहतराम कितना है, मगर जिस मस्जिद में नबी की गिला हो, नबी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, मर गया, नहीं सुनता, खत्म हो गया। बल्कि मैं आपको दावा से कर रहा हूं कि कोई आपके सामने इस तरह मिंबर पे बैठ कर कहे, आप खड़े हो जाओ, अपने ईमान को मजबूत रखो, खड़े हो जाओ, उनसे सवाल करो कि किस किताब में लिखा है कि नबी मर गया है, नहीं सुनता, नहीं जानता, खड़ा कर दिल बांध के तुम सवाल करो, वो लिख के दो, मेरे पास ले आओ, मेरे से जवाब ले जाओ। दोबारा जवाब देने के काबिल नहीं रहेगा। मगर दोस्तों, अपने अंदर जुर्रत पैदा करो। वो जुर्रत जो है हुसैनी जुर्रत है, जज्बा और गैरत है। नबी के खिलाफ अगर बकता है तो आप गर्दन हिला के खुश हो रहे हो। आज सही कह रहा है। याद रखो, जो नबी की गिला करता है वो तो दार इस्लाम से गायब है, और आप भी दार इस्लाम से चले जाओगे, उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो। याद रखो, नबी सब कुछ जानता है, नबी हयात नबी है। जब यजीद पलीद ने मदीने तैयबा में हमला किया, 3 दिन तक मस्जिद नबी में अजान नहीं आई, काबे करीम को आग लगाई यजीद ने। कौन सा अच्छे काम किए थे, बल्कि सर्कुलर जारी किया, तुम मुजाहिद जो करना चाहते हो मदीने में करो, जो मक्के में करना चाहते तुम्हें कोई गिरफ्त नहीं होगी। लिहाजा उन लोगों ने औरतों से जिनाई की, औरतों के घरों में चले गए, बेपर्दगी की, बड़ी बेइज्जती की। और वो जगह जहाँ आज जहाँ जन्नतल है, वहाँ रियाजुल जन्नत बना हुआ है, उस जगह पे यजीद ने घोड़े बांधे थे, 3 दिन बंधे रहे। बताओ, 3 दिन अगर घोड़ा बंधा रहा है तो क्या करेगा, सफाई रखेगा? उन यजीद को यही पता नहीं है रियाजुल जन्नत है, एक माँ बहन मिंबरी व रौज़ती मिन रियाजुल जन्नत। यजीद ने 3 दिन मदीने तैयबा पे हमला किया,
اگر میرے دوستو حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، وہ مسجد کے اندر 3 دن بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، اندھے بن کے بیٹھے رہے۔ یزیدی آیا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ اندھا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، چھوڑ دو۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، اندر بیٹھا ہوا تھا، اندھیرا تھا، نماز کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، مگر کیا جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو سمعت الاذان من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو رسول اللہ کی قبر سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ حیات النبی ہے۔ مسلمانوں عقل سے کام لو، نبی ادھر سنتا ہے ادھر نہیں سنتا۔ کوئی حدیث سناؤ، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہاں درنگ کے لوگ بیٹھے ہوں گے مگر کہہ رہا ہوں کچھ حدیث سناؤ کہ یہاں حضور نہیں سنتے ادھر سنتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کس حدیث میں لکھا ہے، کس آیت میں لکھا ہے، ورنہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب تو رکوع کرتے ہو تمہارا رکوع مصطفیٰ جانتے ہیں، تم جو سجدہ کرتے ہو تو دل میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو، تمہارا دل کا خشوع، تمہارا رکوع اور خضوع مصطفیٰ جانتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں پہلی جلد کے اندر، احیاء العلوم میں فرماتے ہیں مسلمانوں جب تم کہتے ہو ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارے نبی تمہارا سلام یہیں سے سن رہا ہے اور تمہیں جواب بھی دے رہا ہے۔ نبی ہر طرف سنتا ہے، اس لیے نبی کی شفاعت جائز ہے۔ قیامت تک تم کرتے رہو، جو ہوتے رہیں گے، مگر میں نے اعلان کر دیا ہے قیامت تک آنے والے جتنے جنتی ہیں جتنے جنتی ہیں ان کو بائی نیم مصطفیٰ جانتے ہیں۔ میں دکھا دوں حدیث صاحب، ان سے پوچھو، تھوڑا دل بڑا کرو، کھڑے ہو جاؤ، مولوی یہ بتاؤ کہاں حدیث لکھی ہے، ادھر نبی سنتا ہے یہاں نہیں سنتا۔ جو بھی نبی کے خلاف بکے کھڑے ہو جاؤ، بولو لکھ کے دو، حوالہ کتاب کا دے دو، میرے پاس لے آؤ یا اسی کو لے آؤ، بولے وہ ادھر مجھے بتاؤ، چلو مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ نبی نعوذ باللہ مر گیا، بٹی میں مل گیا، کہاں لکھا ہے کہ حدیث میں لکھا ہے۔ مگر میرے دوستو آپ دل برداشت نہ، ہاں اگر اس وقت آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو بعد میں سوال کر لو، اپنے ایمان تو پختہ رکھو نا، اس کو ڈھیل کیوں دے رہے ہیں؟ اگلے جمعے کو پھر بکنا شروع کر دے گا، اس کو ڈھیل نہیں دو۔ یہ گستاخ رسول ہیں، ان کو یہ مسجد نہیں ہے، مسجد درار ہیں، اس لیے کہ جس مسجد نبی کی گلا کی جائے، صحابہ کی گلا کی جائے، اہل بیت کی گلا کی جائے، وہ مسجد نہیں، مسجد درار ہے۔ اور ایسی مسجد کو رب نے مسجد قرار نہیں دیا، مصطفیٰ کریم نے اس کو آگ لگانے کو فرمایا۔ آؤ میں تمہیں حدیث دکھا دیتا ہوں، تفسیریں دکھا دیتا ہوں، کس نے کہا وہ مسجد ہے؟ مسجد نہیں ہے، مسجد درار فرما کر اللہ کے نبی کو آگ لگا دی۔ دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو، اب آپ دیکھیں امام عالی مقام کے صبر و تحمل دیکھیں، اللہ نے سیم قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ڈر اور بھوک پیاس سے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ کربلا کا نقشہ بتا رہا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کا نقصان، نقص انفس من الثمرات، تمہارے جانوں اور ثمرات، تمہارے اولادوں کا نقصان، پھل اولاد ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ اللہ قرآن کریم کیا وہ نقشہ بتا رہا ہے جو کربلا کے میدان کے اندر امام عالی مقام ہوا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اپنے جانوں اپنے اولادوں کو، امام عالی مقام میں اپنے اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو اپنے اللہ کے راہ میں شہید کیا، اپنے آپ کی جان بھی اللہ کے راہ میں شہید کر دی۔ تو میرے دوستو مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان کو مصیبت آتی ہے، امتحان آتا ہے، اس میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت ہے۔ دوستو حسنین کریمین اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ وہ گھرانہ، اتنی کرامتیں، اتنی مستجاب دعوات، اگر اپنی نجات کے لیے اس امتحان کو ختم کرنے کے اگر دعا کرتے تو ممکن تھا ختم ہو جاتا،
مگر امام عالی مقام نے نہیں چاہا، حضرت علی نے نہیں چاہا، حضرت فاطمہ نے نہیں چاہا، مصطفیٰ کریم نے نہیں چاہا، لہذا آپ دعائیں کرتے مولا ان کے سے امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ وہ کامیاب ہو گئے، قیامت تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا قرآن کے اندر تو حدیث کے اندر بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو حسنین کے پیار اور محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وما علینا الا